بات کریں گے شہر کے موسم کی تو بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ کینال روڈ کے اطراف بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ہربنسپورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تیز بارش کے بعد بھی موسم میں حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں وقفے سے مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید موسم کا احوال جان لیتے ہیں، سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرہ بتائیے۔ جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے ہیں، کہیں بوندا باندی ہوئی ہے تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹاؤن شپ کوٹ لکھپت کینال روڈ کے اطراف میں رمجھم ہوئی ہے، جبکہ ہربنسپورہ کے اطراف میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مناوا کے اطراف میں بھی بادل برسے ہیں۔ موسم کی ایک الگ ہی رخ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کہیں بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے تو کہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ صبح سے سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ شہر میں آج وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے۔ 20 سے 70% تک مزید بارش کی پیشگوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری تک رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک ہے اور 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئندہ آنے والے چند روز میں بھی سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ دیکھنے میں نظر آئے گا اور مونسون کے چوتھے سپیل کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے آج تک کی گئی تھی، لیکن یہ سپیل زیادہ طاقتور نہیں تھا، اس میں اتنی شدت سے زیادہ بارشیں ریکارڈ نہیں کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرہ، ہمارے ساتھ ہی آگاہ کر رہی تھیں۔ کتے کاٹے کا مریض میں ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ 51 سالہ فرید اللہ کو ریبیز کے علامات کے ساتھ داخل کیا گیا تھا۔ فرید اللہ کو ایسٹ میڈیکل وارڈ میں آئسولیشن میں رکھا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے ایک اور جان چلی گئی اور 51 سالہ فرید اللہ جس کو کتے کاٹے کی وجہ سے ریبیز لاحق ہوئی اور ریبیز کی علامات ظاہر ہونے پر اس کو فوری طور پہ میو اسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ جہاں پر نہیں ہو سکا۔ میو اسپتال میں اس کو ایسٹ میڈیکل وارڈ کی آئسولیشن بے میں رکھا گیا تھا۔ تمام تر طبی امداد فراہم کی گئی لیکن مریض جہاں پر نہیں ہو سکا اور یہ پے در پہ میو اسپتال میں آنے والے متعدد کیسز ہیں جو اب تک رواں سال کے دوران سامنے آئے ہیں، جس میں ریبیز کے مریض جو ہیں ان کو میو اسپتال میں لایا گیا ہے، لیکن یہ انتہائی جان لیوا جو ہے وہ عارضہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب ریبیز کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مریض جو ہے وہ جہاں پر نہیں ہوئے اور اب تک میو اسپتال میں جتنے بھی کتے کاٹے کے مریضوں کو لایا گیا ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اب یہ فرید اللہ 51 سالہ وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گیا کتے کاٹے کی وجہ سے۔ جی ٹھیک ہے، زاہد چودھری آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں، ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے حکومتی فنڈز کے استعمال میں قواعد کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے۔ مالی سال 2020 اور 21 میں 21 کروڑ 23 لاکھ 83 ہزار کمرشل بینک میں رکھنے پر بے ضابطگیاں ہوئیں۔ آڈٹ حکام نے فنڈز کو کمرشل بینک میں رکھنا مالیاتی قواعد کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ اسپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ سے رقم ضرورت کے مطابق نکالے جانی چاہیے تھی۔ ماڈل بازار انتظامیہ نے ایک ساتھ رقم نکال کر قواعد کی خلاف ورزی کی۔ حکومتی ہدایات کے باوجود فنڈز مرحلہ وار نکالنے کے بجائے ایک ساتھ نکالنے پر آڈٹ اعتراض لگایا گیا۔ پری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انتظامیہ کا موقف مسترد کر دیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ریگولرائزیشن کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز میں سرکاری محکموں میں جو بے ضابطگیاں ہیں، خاص طور پر رولز کی وائلیشن کے حوالے سے یا مالی بے ضابطگیاں، ان پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہر ماہ کے 10 روز تک یہ اجلاس اس طرح سے جاری رہتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی 2020-21 کی مالی سال 2020-21 کی جو رپورٹ سامنے آئی تو اس میں انکشاف کیا گیا کہ 21 کروڑ 23 لاکھ 83 ہزار روپے جو کہ محکمہ خزانہ نے جاری کیے تھے مختلف اوقات میں، ان کو یکمشت جو ہے وہ نکلوا کر کمرشل بینک میں ٹرانسفر کیا گیا۔ اس میں بینک کو فائدہ کیوں پہنچایا گیا؟ سرکاری جو فنڈز تھے وہ بغیر اس میں رولز کی وائلیشن جو ہے وہ رپورٹ ہوئی، جبکہ
स्पेशल ड्राइंग अकाउंट से रकम जरूरत के मुताबिक निकाली जा सकती है और निकाली जानी चाहिए, लेकिन मॉडल बाजार इंतजामिया ने एक साथ ही रकम जो है वो विथड्रॉ की और एक कमर्शियल बैंक में ये ट्रांसफर की, जिससे मुतल्लिका बैंक को जो है वो माली फायदा पहुंचाया गया। आपके बताएं कि इस हवाले से प्री पब्लिक जो अकाउंट्स कमेटी है उसकी जानिब से जब इस्तफसार किया गया कि आखिर वजह क्या थी, और आज 5 साल बाद भी ये ऑडिट पैरा मौजूद है और इस ऑडिट पैरा को निपटाया क्यों नहीं गया माजी में, तो इस पर जो है वो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, यानी जो अथॉरिटी है इस वक्त, उस वक्त कंपनी हुआ करती थी पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी, उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसमें रूल्स की वायलेशन जो है वो नहीं है, कानून के मुताबिक किया गया, लेकिन ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि ये जानबूझकर जो फंड्स थे जो है वो जो सरकारी अकाउंट से कमर्शियल बैंक में मुंतकिल किया गया, जिससे फायदा पहुंचाया गया। तो अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 है उसने हुक्मनामा जारी किया है कि इस ऑडिट पैरा को जस्टिफिकेशन मिलने तक जो है वो इल्तवा में रखा जाएगा, और जब तक डिपार्टमेंट जस्टिफिकेशन नहीं देता, यानी इसका जवाब जमा नहीं कराता, तब तक ये पैरा निपटाया नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुल शाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त से आवाम परेशान है। ओपन मार्केट में हर दुकानदार का अलग रेट है। सरकारी नर्ख 241 रुपए फी किलो पर फरोख्त नामुमकिन हो गई है। बाजार में एलपीजी 400 से 450 तक फरोख्त हो रही है। इंतजामिया बेबस है और शहरों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा भी सामने आ रहा है। तो एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त से आवाम परेशान हो चुके हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में एलपीजी की जो कीमत है उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है, और ख़ास तौर पे जो ओगरा की जानिब से एक नोटिफाइड रेट है, मुकर्रर करदा नर्खनामा है 241 रुपये फ़ी किलो का, उस पर शहर के किसी भी इलाके में गैस की फ़रोख्त नहीं की जा रही। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। ये बताएं जी कि ओगरा ने एक कीमत मुकर्रर की हुई है, उस पर क्यों नहीं फ़रोख्त होती एलपीजी? ये बेसिकली ना इसकी वो होते हैं अपना ट्रैवल चार्जेस होते हैं, कंपनियों ये अफोर्ड नहीं करती, आगे से हमें भी ट्रैवल चार्जेस ही भुगतने पड़ते हैं। तो ये बस इस तरह के कुछ चार्जेस लगाते हैं हमारे ऊपर भी। तो हमारी तो फिर भी कोशिश होती है कि जितना भी रिलीफ कस्टमर को दिया जाए, इससे ज़्यादा जो जिस तरह कहता है हम उसके साथ तावन कर लेते हैं, वो हमें पड़ जाता है हमारे पल्ले ही, और हम इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते। जितना हमारी कोशिश होती है वो कोशिश। जो रेट मुकर्रर है उस पर नहीं फ़रोख्त हो सकती? जो मुकर्रर है वो मुकर्रर तो गवर्नमेंट ने किया है ना, प्लांट वालों ने तो नहीं किया ना। प्लांट वालों को कंपनी ने देखना है ना, जो कंपनियां देखती हैं वो तो गवर्नमेंट देखेगी ना उसको। प्लांट वालों को तो गवर्नमेंट ने देखना है, हमने तो नहीं देखना। हमने तो प्लांट देखना है ना, गवर्नमेंट को देखना। हमें तो यही चीज़ चाहिए ना कि हम अगर एक दिन भी बंद करते हैं हम तो भूखे बैठेंगे। भाई तो बंदे काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, हम 3-4 बंदे हमारे पास आएंगे काम करने वाले, कोई आते हैं, कोई रिक्शे वाले, हम अभी बंद कर देते हैं, हमारा सारा खर्चा हमारे पल्ले पड़ जाता है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जब तक प्लांट्स वालों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो सरकारी नफनामा है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर मैं शहर में मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी जो है वो 400 रुपये से लेकर और 450 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो ओगरा का मुकर्रर कर्ज है वो 241 रुपये फ़ी किलो है। जी हसन, आगाह करने के लिए शुक्रिया। पंजाब में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ मरहलावार क्रैकडाउन का प्लान तैयार किया गया है। लाहौर फैसलाबाद में गाड़ियों की डिजिटल एज वेरिफिकेशन का आगाज होगा। गाड़ियों की उम्र जांचने का डिजिटल निजाम मुतारिफ होगा। पीआईटीबी और महकमा एक्साइज को टास्क सौंप दिया गया है। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए मराती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरामीम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उम्र की बुनियाद पर गाड़ियों पर पाबंदी का कानूनी फ्रेमवर्क तैयार होगा। इस क्रैकडाउन बारे मजीद बताएंगे अली रामे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब में गाड़ियों की एज वेरिफिकेशन के लिए हुकूमत एक नया पोर्टल, एक नया डिजिटल सिस्टम लाने जा रही है, और इसका आगाज़ जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर और फैसलाबाद से होगा। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा तरजीह देना चाहती है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 वो हुकूमत ने पंजाब के अंदर नाफज कर दी है।
اور اس پالیسی کے اندر کچھ مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت ایک ڈیجیٹل سسٹم لائے گی اور سسٹم کے تحت لاہور اور فیصل آباد میں گاڑیوں کی ایج ویریفیکیشن جو ہے وہ اس پورٹل سسٹم میں کی جائے گی. اور اس کے لیے پی آئی ٹی بی بورڈ اور محکمہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ یہ ٹاسک جو ہے وہ حکومت نے دے دیا ہے. اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار آگے اس پروگرام کا آغاز پورے پنجاب تک کیا جائے گا. اور 2027 تک کا یہ پلان ہے کہ آئندہ 2027 تک حکومت تمام پورے پنجاب کے اندر جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کی ایج ویریفیکیشن والا سسٹم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرے گی. اور اس کے بعد 2027 کے بعد پھر ایک ریٹائرمنٹ پالیسی حکومت لائے گی. اس ریٹائرمنٹ پالیسی کے تحت کوئی بھی شہری اپنی پرانی گاڑی وہ حکومت کے اس پلان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو ریٹرن کریں گے, سیل کریں گے. اور پھر حکومت ایک مالیاتی مراعاتی پیکج کے تحت نئی گاڑیوں کی خریداری جو کہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی ان کے لیے ایک سبسڈی فراہم کرے گی. لیکن وہ مرحلہ ابھی دور ہے. پہلے مرحلے میں ایج ویریفیکیشن جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کا کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا. اور پھر حکومت یہ اعلان بھی کرے گی کہ پرانی گاڑیاں جو ہے وہ کس اسپیشل زونز کے اندر ان کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اور اس کا مقصد صرف یہ کہ پنجاب کو آلودگی سے پاک کرنا ہے اور آلودگی سے پاک کرنے کے لیے حکومت نے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے صوبہ بھر میں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی رامے. لیسکو میں پینشن فنڈز کی مد میں قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان. لیسکو نے کروڑوں روپے کے نقصان کی انکوائری شروع کر دی ہے. لیسکو نے مارک اپ کی مد میں 68 کروڑ کے خزانے کو نقصان پہنچایا. تحقیقاتی کمیٹی نے شعبہ فائنانس سے گزشتہ 4 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا. مزید بات کریں گے, شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہد سپرا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں پینشن فنڈز کی مد میں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ کمپنی کی تحقیقاتی کمیٹی نے باضابطہ طور پر انکوائری کا آغاز کر دیا ہے اور ایک مراسلے کے ذریعے شعبہ فینانس سے 4 سالہ ریکارڈ طلب کیا ہے. اور اسی مراسلے کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف بینکس میں جو سرمایہ کاری کی گئی اور جو منظوری دینے والے آفیسرز ہیں ان کے عہدے اور نام دیے جائیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی نے 4 سال کا ریکارڈ مانگا ہے کہ 2021 سے لے کر 2025 کے مالی سال کے دوران جو بینکس میں پیسے رکھے گئے اور اس پر مارک اپ جو ریٹ لیا گیا اس کی تمام تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بڈ کی گئی تو ایسے میں بینکس نے جب اپنی کوٹیشن جمع کروائیں تو ان کوٹیشنز کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ مانگا گیا ہے. یہ واضح کر دوں کہ مجموعی طور پر 68 کروڑ روپے ایک قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا یہ اسکینڈل سامنے ہے, جس کے بعد بورڈ ہوگا. آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ابھی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا بڑا انتظامی فیصلہ, اضلاع میں اب 4 کی بجائے 5 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز تعینات کیے جائیں گے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں, طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طاہر بتائیے. جی بالکل, پنجاب حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے کے اضلاع میں جو کہ پہلے 4 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یعنی ADCs ہوتے تھے اب وہ 5 ہوں گے. صوبے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ کی نئی پوسٹ تخلیق کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی لاہور میں کاشف جلیل کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سے تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. کاشف جلیل PMS 18 کے آفیسر ہیں اور ان کی جگہ براؤ رافع افضال کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. کاشف جلیل رجسٹرار ڈیفامیشن ٹریبونل اور ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ کا چارج بھی سنبھالیں گے. نئی پوسٹ کے بعد ADC انفورسمنٹ MCL کے شعبہ ریگولیشن میں بھی کردار ادا کریں گے. محکمہ SNGAD نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو لاہور کے 2 ADCs تھے ان کے جو پوسٹ تھی ان کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. ADC جنرل کو اب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز کہلائے گی یہ پوسٹ, اور ADC جو فائنانس اینڈ پلاننگ ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سیکورٹی کہلائے گی. جی بہت شکریہ طاہر, ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے.